Assalamualaikum dear students, welcome to Learning at Home. I hope you are doing good. Today we will read and translate unit number 7C, Robinson Crusoe. Before starting the video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and like this video and share as much as you can. When I woke up, it was broad day, the weather clear and the storm abated, so that the sea did not rage and swell as before. जब मैं जागा तो ये एक खुला दिन था, मौसम साफ था और तूफ़ान कम हो चुका था। वो कब जागा, ब्रॉड डे खुला या वसी दिन, वेदर क्लियर मौसम साफ, स्टॉर्म तूफ़ान, अबेटेड कम, सो दैट द सी डिड नॉट रेज एंड स्वेल एज बिफोर, और समंदर की तोग़यानी पहले की तरह नहीं थी, यानी समंदर का पानी बिखरा हुआ नहीं था। रेज बिखरा हुआ, स्वेल गुस्से से भरा हुआ। बट दैट विच सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक बात जिसने मुझे हैरान कर दिया मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज दैट द शिप वॉज लिफ्टेड ऑफ इन द नाइट फ्रॉम द सैंड वेयर शी ले by the swelling of the tide and was driven up almost as far as the rock which I first mentioned. लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि लहरों की तेज़ तोग़यानी की वजह से बहरी जहाज़ गुज़री रात में रेत पर से उठा लिया गया था and was driven up almost as far as the rock, और तकरीबन उस चट्टान तक ऊपर उठा लिया गया था which I first mentioned, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया। सरप्राइज्ड हैरान, स्वेलिंग तैश या तोग़यानी, टाइड लहरें, mentioned ज़िक्र किया गया। Where I had been so bruised by the dashing me against it, जहाँ मुझे इसके साथ धक्कम पील करने से बहुत ज़ख्म लगे थे। bruised ज़ख्मी, dashing धक्कम पेल, against मुखालिफ। This being within about a mile from the shore where I was, and the ship seeming to stand upright still. ये साहिल से तकरीबन 1 मील के फासले पर था जहाँ मैं था, और ऐसा लगता था कि जहाज सीधा खड़ा है। upright सीधा। I wished myself on board that at least I might have some necessary things for my use. मैंने जहाज़ में खुद से ख्वाहिश की कि कम से कम मेरे इस्तेमाल के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हों। At least कम से कम, necessary ज़रूरी, things चीज़ें। When I came down from my apartment in the tree, I looked around me again. जब मैं दरख्तों में मौजूद अपने रहने की जगह यानी हुजरे में से बाहर आया तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, and the first thing I found, और जो चीज़ सबसे पहले मैंने देखी, was the boat, वो कश्ती थी, which lay as the wind and the sea had tossed her up upon the land, जो कि इस तरह पड़ी थी कि जैसे हवा और समुंदर के पानी ने उसको उलट दिया हो और ज़मीन पर फेंक दिया हो। अपार्टमेंट हुजरा या रहने की जगह, टॉस्ड फेंक देना। I walked as far as I could upon the shore to have got to her. मैंने किनारे के करीब चलना शुरू कर दिया और कोशिश की कि मैं उस कश्ती तक पहुंच सकूं, शोर साहिल, बट फाउंड अ नेक और इनलेट ऑफ वाटर बिटवीन मी एंड द बोट, लेकिन मैंने अपने और कश्ती के दरमियान पानी का दखूल देखा, इनलेट ऑफ वाटर पानी के दाखिले की जगह, विच वॉज अबाउट हाफ अ माइल ब्रॉड, जो कि तकरीबन आधा मील चौड़ा था। So I came back for the present, being more intent upon getting at the ship where I hoped to find something for my present subsistence. लिहाजा मैं जहाज़ पर पहुंचने के इरादे से वापस आया जहां मुझे अपने मौजूदा रिज़्क के लिए कुछ तलाश करने की उम्मीद थी। इंटेंट इरादा या पुरज़म, subsistence रिज़्क। A little in the afternoon, दोपहर के करीब, I found the sea very calm, मैंने देखा कि समंदर बहुत पुरसकून है, and the tide ebbed so far out that I could come within a quarter of a mile of the ship, और जवार इस कदर आगे बढ़ गया कि मैं जहाज़ के 1/4 मील के अंदर अंदर आ सकता था। टाइड जवार या लहरों का तेज़ या कम होना, far out दूर, quarter चौथाई। And here I found a fresh renewing of my grief, for I saw evidently that if we had kept on board, we had been all safe. और यहाँ मुझे अपने गम की एक नई तजदीद मिली, क्योंकि मैंने वाज़ेह तौर पर देखा कि अगर हम जहाज़ पर सवार रहते तो हम सब महफूज होते। Renewing तजदीद या दोबारा से बनना, evidently वाज़ेह तौर पर, grief
غم. That is to say, we had all got safe on shore and I had not been so miserable as to be left entire destitute of all comfort and company. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ساحل پر محفوظ ہوتے اور میں اتنا دکھی نہیں ہوتا کہ تمام آسائشوں اور اپنے ساتھیوں کی صحبت سے محروم رہ جاتا. شور ساحل، miserable غمزدہ، entirely مکمل طور پر، destitute بے سہارا، comfort آرام، company صحبت، and I know was جیسا کہ میں ابھی تھا. This forced tears from my eyes again. اس بات نے مجھے دکھی کر دیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. But as there was little grief in that, I resolved if possible to get to the ship. چونکہ ایسا کرنے سے مجھے کچھ سکون ملا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح ممکن کر کے میں اس بحری جہاز تک پہنچ سکوں. Relief چین، resolved فیصلہ کیا، possible ممکن. But when I came to the ship, my difficulty was still greater to know how to get on board, for as she lay ground and high out of the water, there was nothing within my reach to lay hold of. لیکن جب میں جہاز پر پہنچا تو میری مشکل یہ جاننے سے اور بھی بڑھ گئی تھی کہ جہاز پر کیسے چڑھا جائے، کیونکہ وہ زمین اور پانی سے کافی اونچی ہو گئی تھی اور میری دسترس میں کچھ نہیں تھا کہ میں اس پر سوار ہو سکوں. ڈیفیکلٹی مشکل، آن بورڈ سوار. I swam round her twice, and the second time I spied a small piece of rope which I wondered I did not see at first, hang down by the forechains, so low as that with great difficulty I got hold of it. میں نے دوبارہ اس کے گرد تیراکی کی اور دوسری بار میں نے رسی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو دیکھا جس پر مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے پہلے اسے کیوں نہیں دیکھا تھا اور اسے 4 زنجیروں سے اکیلے لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ بڑی مشکل سے میں نے اسے پکڑا تھا. اسپائڈ جاسوسی کی، لیکن جملے کی مناسبت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک دم اسے دریافت کیا، اس رسی کو. ونڈرڈ حیران، ہولڈ آف اٹ دسترس میں لینا. And by the help of that rope got up into the forecastle of the ship. اور اس رسی کی مدد سے جہاز کے اگلے قلعے میں سوار ہو گیا. Here I found that the ship was bulged and had a great deal of water in her hold, but that she lay so on the side of a bank of hard sand, or rather earth. یہاں میں نے دیکھا کہ جہاز ابھرا ہوا تھا اور اس کی پکڑ میں بہت زیادہ پانی تھا، لیکن وہ سخت ریت کے کنارے یا زمین کے کنارے پڑا تھا. Bulged ابھرا ہوا، great deal of water بہت زیادہ پانی. That her stern lay lifted up upon the bank and her head low almost to the water. کہ جہاز کا عقبی حصہ کنارے کی طرف اٹھا ہوا تھا اور اس کا سر پانی کی طرف جھکا ہوا تھا. Stern جہاز کا عقبی حصہ، head low سر نیچے. And first I found that all the ship's provisions were dry and untouched by the water and being very well disposed to eat. اور سب سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ جہاز کا تمام کھانے کا سامان خشک ہے اور پانی نے اسے نہیں چھوا اور کھانے کے لیے بالکل تیار ہے. پروویژن کھانے کا سامان یا رزق، untouched انچھوا، disposed to eat کھانے کے لیے تیار. I went to the bread room and filled my pockets with biscuit and eat it as I went about other things, for I had no time to lose. میں روٹی کے کمرے میں گیا اور اپنی جیبوں میں بسکٹ بھر لیے and eat it اور اسے کھایا as I went about other things جبکہ میں دوسری چیزوں کی طرف بڑھ رہا تھا for I had no time to lose کیونکہ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا تھا. بریڈ روم روٹی کا کمرہ یعنی جہاں پہ روٹی تیار ہوتی ہے، پاکٹس جیبیں، lose ضائع. I found 2 or 3 large spars of wood and a spare topmast of 2 in the ship. مجھے لکڑی کے 2 یا 3 نیزے ملے، spars نیزے، woods لکڑی، اور 1 یا 2 فالتو مستول ملے، spare فالتو، topmast مستول. I tied all of them with a rope in form of a raft. میں نے ان سب کو اکٹھے اس طرح سے باندھا ایک رسی کے ساتھ کہ انہوں نے ایک بیڑے کی شکل اختیار کر لی. raft بیڑا. I tried to make my raft as strong as I could manage. میں جتنا اس بیڑے کو مضبوط کر سکتا تھا میں نے اس کو بنانے کی کوشش کی. I loaded my raft with bread, rice, cheese, dried meat, corn and lots of water bottles. اور میں نے اس سمندری بیڑے کو بھر لیا روٹی سے، چاولوں سے، پنیر سے، خشک گوشت سے، مکئی سے اور بہت ساری پانی کی بوتلوں سے. چیز پنیر، کارن مکئی. During my search I also found the carpenter's chest. اپنی تلاش کے دوران میں نے وہاں ایک بڑھئی کا سینہ بند بھی دیکھا
کارپینٹر بڑھئی چیسٹ سینہ بند which was indeed a very useful prize to me جو میرے لیے بے شک کسی انعام سے کم نہیں تھا. Indeed بے شک useful مفید پرائز انعام and much more valuable than a ship loaded with gold اور کسی ایسے بحری جہاز سے بڑھ کے تھا جو سونے سے بھرا ہوا ہو. valuable قیمتی loaded بھرا ہوا gold سونا. For my safety اپنی حفاظت کے لیے I also took a few arms to protect myself میں نے وہاں سے کچھ ہتھیار بھی لیے اپنی حفاظت کے لیے. arms ہتھیار from any danger ہر طرح کے خطرے سے بچنے کے لیے. danger خطرہ. Now that I had enough goods to survive on this strange island اب اس عجیب و غریب جزیرے پر زندہ رہنے کے لیے میرے پاس بہت سی چیزیں موجود تھیں. survive زندہ رہنا strange عجیب island جزیرہ. My next work was to view the country میرا اگلا کام اس ملک کو دیکھنا تھا. view دیکھنا and seek a proper place اور ایک مناسب جگہ ڈھونڈنا تھا. seek ڈھونڈنا proper مناسب place جگہ. for my habitation میری رہائش کے لیے. habitation رہائش. and where to store my goods to secure them from whatever might happen اور اپنی تمام چیزوں کو ہر طرح کی خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا تھا جو کہ محفوظ ہو. store محفوظ secure بچاؤ. where I was I yet knew not میں کہاں تھا مجھے ابھی تک معلوم نہیں تھا. yet ابھی تک. whether on the continent کہ میں کسی بر اعظم پر تھا اور on an island یا کسی جزیرے پر تھا. whether inhabited or not inhabited کسی آباد جگہ پہ تھا یا غیر آباد جگہ پہ تھا. whether in danger of wild beast جنگلی درندوں کی خطرے میں تھا اور not یا نہیں تھا. continent بر اعظم inhabited آباد جگہ not inhabited غیر آباد wild beast جنگلی درندے. There was a hill not above a mile from me which rose up very steep and high and which seemed to overtop some other hills which lay as in a ridge from it northward. مجھ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک عمودی پہاڑی تھی جو بہت اونچی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کچھ دوسری پہاڑیوں سے بھی اوپر ہے جو اس سے شمال کی طرف موجود تھیں. ridge چوٹی northward شمال کی طرف overtop بلند steep عمودی. I traveled for discovery up to the top of that hill where after I had with great labor and difficulty got to the top میں نے دریافت کے لیے اس پہاڑی کی چوٹی تک کا سفر کیا جہاں بڑی محنت اور مشقت کے بعد میں چوٹی پر پہنچا. labor محنت مشقت difficulty مشکل. I saw my fate to my great affliction that I was in an island environed every way with the sea میں نے اپنی قسمت کو ایک بڑی مصیبت میں دیکھا کہ میں ایک ایسے جزیرے پر تھا جو ہر طرف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا. No land to be seen except some rocks which lay a great way off and 2 small islands less than this which lay about 3 leagues to the west. کوئی زمین نظر نہیں آتی تھی سوائے چند چٹانوں کے جو بہت دور تھیں اور اس سے کم فاصلے پر 2 چھوٹے جزیرے تھے جو مغرب میں تقریباً 3 مسافتوں تک بچھے ہوئے تھے. Land زمین except سوائے leagues مسافت. I found also that the island was barren and uninhabited except by wild beasts. میں نے یہ بھی جانا کہ جزیرہ بالکل بنجر اور غیر آباد تھا سوائے جنگلی درندوں کے. بیرن بنجر uninhabited غیر آباد wild beast جنگلی درندے. The discovery made me realize اس دریافت سے میں نے یہ جانا discovery دریافت that I can be stuck in this barren island for a long time کہ میں اس بنجر جزیرے پر ایک لمبے عرصے تک پھنس سکتا ہوں. stuck پھنسنا. Having realized this, I made 12 trips to the ship اور یہ جاننے کے بعد میں نے اس بحری جہاز تک تقریباً 12 دفعہ سفر کیا. ٹرپ سفر securing as many supplies as possible اور زیادہ سے زیادہ سامان جمع کرنے کی کوشش کی جتنا میں کر سکتا تھا. securing جمع کرنا supplies سامان. with the help of the carpenter's tool اس بڑھئی کے اس ہتھیار یا اوزار کی مدد سے ropes and planks رسیوں اور تختے کی مدد سے I made a tent میں نے خیمہ تیار کیا to secure my goods اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے for a long time لمبے عرصے تک. ٹولز اوزار ropes رسیاں planks تختے ٹینٹ خیمہ secure محفوظ.